حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا آئے گی یا رسول اللہ؟ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس شخص سے پوچھا بتا تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے؟ یعنی اتنا قیامت کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو نا تو قیامت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو تمہاری تیاری ہوگی نا، اسی لیے کیا تیاری ہے جو تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری قیامت کے بارے میں اور تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اور تو کوئی تیاری نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کوئی بڑے بڑے ایسے نیک اعمال ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا یہ عمل ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے صحابی تو جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرتا ہے نا قیامت والے دن بھی تو اسی کے ساتھ رہے گا۔ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت والے دن بھی تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام اس دن اتنا تو خوش ہوئے، اتنا تو خوش ہوئے، اتنا تو خوش ہوئے کہ جس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی، کہ اور صحابہ اتنا خوش ہوئے کہ بس کیا بتائیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام سے یہ حدیث بارکہ سنی تھی کہ ہم کیا ہے حضور علیہ السلام سے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ الغرض ہر صحابی رسول سے ایسی تو محبت کرتے ہیں کہ محبت ہماری ان سے ایسی ہے کہ مرنا ہے تو مر جائے لیکن ان کی محبت دل سے نہ نکلے۔ تو ہم ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم قیامت والے دن بھی اپنے ان اصحاب کے ساتھ رہیں گے۔ کیا ہوں گے؟ اپنے ان اصحاب کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور محبت کا دعویٰ صرف کرنا یہ اور ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنا جو ہے نا یہ اور ہے۔ اب صحابہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نا محبت کرنا یہ اور ہے، لیکن کیا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہے۔ آپ چلیں گے نا تو ان سے بڑی ہی آپ کو پریشانی آئے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی ہے نا، کسی صحابی رسول نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سوچ لو مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوچ لو محبت کرتے ہو نا، تو جس طرح آسمان سے زمین کے اوپر بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں نا، اسی طرح مجھ سے محبت کرنے والوں کے اوپر اسی طرح پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے نا تو دنیاوی پریشانی، دینی پریشانی، ہر اعتبار سے تمہیں لوگ ستائیں گے بھی۔ اگر تم نے نماز شروع کر دی تو لوگ تمہیں تانے بھی دیں گے، اگر تم نے دین اسلام کی کوئی بات فالو کی ہے تو اس پر بھی تمہیں تانے ملیں گی۔ الغرض دنیا کے اندر اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، ایسی تو تکلیفیں آئیں گی کہ تمہیں برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر مجھ سے محبت ہو گئی نا تمہیں تو ان تکلیفوں کا سامنا کرنا ہوگا تمہیں۔ یہ صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، یہ بتاتا ہے۔ اور آج ہم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہزاروں علماء، فضلاء، خطباء جو جمعے میں عام خطابوں میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منائیں گے، یاد کریں گے، سیرت کو زندہ کریں گے، سیرت بیان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عہد وفا کو ایسا تو اپنایا کہ ان سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا۔ جب اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا نا تو یہ پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ بھی راضی ہو گئے۔
میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ بھائی مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے بغض رکھے، ناراض ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مسلمان ہوگا نا، ان کی عقیدت حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی عقیدت جو ہے نا اس کے دل میں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ گر چاہتے ہو دو جہاں کی بھلائی تو گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا ہے۔ گر چاہتے ہو دو جہاں کی بھلائی تو گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا۔ اگر تم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنانا چاہتے ہو نا، تو یہ تو مثال دی ہے لوگوں نے کہ پٹا ڈال کے، جس طرح کسی جانور میں یا کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ پٹا ڈال کے اس کی مانگ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے نا، جدھر آپ اس کو لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، لے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے تابع ہے۔ اسی طرح یہ علماء ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو نا، تو حضور علیہ السلام کی محبت ایسے تو اپنے دل میں ڈال لو، ایسے تو گریبان میں پٹا ڈال لو کہ حضور علیہ السلام کی شریعت جہاں آپ سے کچھ تقاضا کرے نا، وہ آپ اس بات پر فوری عمل کرنا شروع ہو جائیں۔